السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا کہ راستے میں راہ میں کنواں پڑا، ٹھوکر لگی، کنویں میں گر گیا اور ہلاک ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو اس شخص سے پوچھا، ما فعل اللہ بک، اے شخص ذرا یہ تو بتا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے والا، سائل، سوال کرنے والا حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا۔ اسے یقین نہیں آیا اس کی بات پر۔ پلٹ کر پوچھا، کیا تو شرابی نہیں تھا؟ کیا تو اپنی زندگی میں شراب نہیں پیتا تھا؟ کیا تیرے زندگی کے زیادہ تر اوقات، زیادہ تر لمحات نشے میں نہیں گزرتے تھے؟ کیا تو بدمست نہیں رہتا تھا؟ جواب دیا، واقعی میں شرابی تھا، میری زندگی کے زیادہ تر لمحات، اوقات نشے کی حالت میں گزرتے تھے، اور میری موت بھی نشہ کے عالم میں ہی ہوئی ہے، مگر اللہ کا کرم ہو گیا۔ اس نے پوچھا، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے بخشش کی، مغفرت کی، ذرا یہ تو بتا۔ اس نے بتایا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا کہ میری نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی جس پر تحریر تھا، جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر، اس کاغذ کے پرزے پر میری نظر پڑی۔ میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو، پرزے کو اٹھایا اور نگل گیا، پیٹ میں ڈال دیا، نگل گیا۔ پھر میں گرا کنویں میں اور میری موت ہو گئی، میں مر گیا۔ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر آئے، انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، منکر نکیر سے مجھ سے سوالات کر رہے ہو جبکہ پروردگار کا پاکیزہ نام میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو، میں نے اسے بخش دیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے ایک شرابی، ایک فاسق، ایک فاجر، ایک گنہگار، نافرمان بندہ نے جب یہ عمل کیا تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اسے بخش دیا۔ اس کے دوسرے پہلو پر بھی اگر نظر ہو جائے کہ اگر کوئی بندہ نیکوکار ہونے کے باوجود، دن و رات عبادتوں میں گزارنے کے باوجود، مقرب محبوب دوست ہونے کے باوجود، ذکر و اذکار کرنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی، ارکان اسلام پر کثرت سے پابند ہونے کے باوجود، اگر اللہ کے نام کی، اس کے کلام کی، اس کے محبوب کے نام کی، اس کے محبوب کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائے گی، اور بخشش اور مغفرت کے بجائے اس کے ہاتھ میں دوزخ کا سرٹیفکیٹ نہ دے دیا جائے، اس کی اس بے ادبی کہیں اسے غارت نہ کر دے، اسے تباہ نہ کر دے، اس کی دنیا و آخرت کو برباد نہ کر دے۔ اس لیے ہمیں بے ادبی سے، اللہ کے کلام کی بے ادبی سے، اللہ کے نام کی بے ادبی سے، اللہ کے محبوب کی بے ادبی سے، اللہ کے محبوب کے نام کی بے ادبی سے، کتاب اللہ کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام